اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارا وطن پاکستان ہے، جس پہ ہمیں جان سے بھی زیادہ ہمیں عزیز ہے، اور اس کے جو بانی ہیں وہ قائد اعظم ہیں، اور اس میں کتنے صوبے ہیں یہ سارا اس میں بتایا گیا ہے۔ تو چلیں ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ میرا وطن پاکستان ہے، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، مجھے یہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، مجھے اس کے ذرے ذرے سے محبت ہے۔ میری خواہش ہے کہ پڑھ لکھ کر وطن کے کام آؤں اور اس کی خدمت کروں۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو قائم ہوا تھا، اور اس کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ انہوں نے دن رات محنت کر کے ہمارے لیے یہ آزاد وطن حاصل کیا۔ ایسے ہی بیٹا یہ ہم نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اس کی ریڈنگ ہماری اگلے پیج تک ہوگی، یہاں تک ہماری اس کی ریڈنگ ہے۔ اس کے بعد ہمارے اہم الفاظ ہیں عزیز، توانا، کمائی، سلامت، مرکزی، محبت، لگ بھگ، چوگنی۔ سوالات کے جوابات ہیں۔ پہلا سوال ہے پاکستان کب بنا؟ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا۔ سوال نمبر 2، پاکستان کے بانی کون تھے؟ پاکستان کے بانی قائد اعظم ہیں۔ سوال نمبر 3، ہمارے ملک کو کیسے لوگوں کی ضرورت ہے؟ ہمارے ملک کو محنتی اور ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے۔ سوال نمبر 2، سبق میں سے 4 ایسے لفظ چن کر لکھیں جن کے شروع میں پے ہے۔ پاکستان، پشاور، پنجاب، پتھر۔ سوال نمبر 3، دیے ہوئے لفظوں میں سے مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پور کریں۔ توانا، ایماندار، سلامت، خدمت اور عزیز۔ اسی میں سے ہم نے یہ لفظ یہاں لکھنے ہیں۔ مجھے اپنا وطن جان سے بھی زیادہ ڈیش ہے، عزیز ہے۔ میں پڑھ لکھ کر اپنے وطن کی ڈیش کروں گا، خدمت کروں گا۔ ہمارے لوگ بہت محنتی اور ڈیش ہیں، ایماندار ہیں۔ نمبر 4، ہمارے ملک کو محنتی اور ڈیش لوگوں کی ضرورت ہے، توانا لوگوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو ڈیش رکھے، سلامت رکھے۔ سوال نمبر 4 ہے دیے ہوئے لفظوں کو منفی جملوں میں تبدیل کریں۔ ایک مثال دی گئی، جیسے وہ جملے جس میں کسی کام کا نہ کرنا ظاہر ہو اسے ہم منفی جملہ کہتے ہیں۔ جیسے وہ سبق یاد کر رہا ہے، وہ سبق یاد نہیں کر رہا، ہم نے منفی جملے میں نہیں کا استعمال کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے اس نے کتاب خریدی، اس نے کتاب نہیں خریدی۔ سوال نمبر 3، وہ دیر سے آئے گا، وہ دیر سے نہیں آئے گا۔ ہم نے کھانا کھایا، ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ بچہ تیز بھاگ رہا ہے، بچہ تیز نہیں بھاگ رہا تھا۔ نمبر 5، بچے شور مچا رہے ہیں، بچے شور نہیں مچا رہے ہیں۔ اگلا ہمارا سوال نمبر 5 ہے دیے ہوئے جملوں میں سوالیہ جملہ۔ وہ جملہ جس میں کسی سوال کو پوچھا جائے اسے ہم سوالیہ جملہ کہتے ہیں۔ اس میں ہے پہلا، بارش ہو رہی ہے، کیا بارش ہو رہی ہے؟ اس کے آخر میں ہم نے سوالیہ نشان ضرور لگانا ہے، تو یہ ہے اس کے میں ہم سوال پوچھ رہے ہیں۔ نمبر 2 ہے وہ بہت کمزور لگ رہا تھا، کیا وہ بہت کمزور لگ رہا تھا؟ آخر میں سوالیہ نشان۔ وہ گھر واپس آ چکا تھا، کیا وہ گھر واپس آ چکا تھا؟ اس نے خط پڑھ لیا ہے، کیا اس نے خط پڑھ لیا ہے؟ بچے شور مچا رہے تھے، کیا بچے شور مچا رہے تھے؟ آپ نے چائے پی لی ہے، کیا آپ نے چائے پی لی ہے؟ اگلے پیج پہ جائیں گے۔ اب ہماری سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اس میں ہماری پہلی سرگرمی ہے کہ درست کے سامنے گڈ اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ پاکستان ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، گڈ۔ نمبر 2، پاکستان کے مرکزی دفتر لاہور میں ہے، کراس۔ نمبر 3، پاکستان کی آبادی 10 کروڑ ہے، کراس۔ پاکستان نے خوب ترقی کی ہے، گڈ۔ پاکستان کے لوگ محنتی اور توانا ہیں، گڈ۔ نمبر 3، جن لفظوں کا آپس میں تعلق ہے انہیں آپس میں ملائیں۔ وطن پاکستان ہے، پاکستان مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، مجھے اپنے وطن سے بہت محبت ہے، میں اپنے وطن کی خدمت کروں گا، اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو سلامت رکھے۔ اگلا ہے سرگرمی نمبر 4، ہم معنی لفظوں کو آپس میں ملائیں۔ ہم معنی لفظ وہ ہوتے ہیں جن کے معنی ایک جیسے ہوں۔ عزیز، پیارا، محبت، پیار، خواہش، آرزو، ضرورت، حاجت، تقریباً، لگ بھگ۔ اس کے بعد بیٹا ہماری املا شروع ہو جائے گی۔ املا لکھنی ہے آپ نے وطن، عزیز، خواہش، حاصل، ترقی۔ ہماری یہ املا بھی پوری ہو گئی ہے۔ تو بچوں میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اپنا وقت ضائع کیے بغیر اس کی پریکٹس کریں اور اپنی کاپیوں پہ اس کو لکھیں۔ تھینک یو۔